کالج سے گھر تک۔ میرا کالج 3 بجے بند ہوتا ہے۔ 10 بجے سے اس وقت تک کلاسوں میں لیکچر سننا اور خالی گھنٹوں میں بینچوں پر پہلو بدلنا، ہاتھوں سے چہرہ رگڑنا، ماتھا سہلانا، انگڑائیاں لے کر کوفت دور کرنے کی کوشش کرنا ہی کچھ کم تھکا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور اوپر سے آخر میں اکنامکس کی خشکی اور لیکچرار صاحب کی بھدی، موٹی اور تھکی ماندی آواز اس احساس کو اور بھی تیز کر دیتی ہے۔ کلاس سے نکل کر قدم آہستہ آہستہ بے ترتیبی سے پڑھتے ہیں۔ سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوتا ہے اور کتابیں نیچے ہاتھ میں لٹکی جھولتی رہتی ہیں۔ سڑک پر پہنچ کر اس خستگی میں کچھ کمی ہوتی ہے اور پہلی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کل 10 بجے تک کے لیے آزادی ہے۔ یہاں میں ہلکا سانس لیتا ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں۔ وہ سامنے اکنامکس کا کمرہ نظر آ رہا ہے۔ میں فوراً گزرتے ہوئے یکوں اور سائیکلوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے جانا تو ہوتا ہے 1.5 میل، اور گرمی کا گرم سورج میرے ننگے سر کے ساتھ کچھ بہت زیادہ خوش سلوکی سے پیش نہیں آتا، مگر پھر بھی میں قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ آخر 24 گھنٹے میں یہی تو وقت ہوتا ہے جب سکون کے ساتھ کسی بات پر غور کیا جا سکے۔ صبح سے اٹھ کر پڑھنا وڑھنا لگا ہی رہتا ہے۔ کالج جاتے ہوئے یہ بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں گھنٹہ نہ بج جائے۔ بس بھاگم بھاگ اور شام کو ٹہلنے میں ہلکی ہلکی ہوا کم وقت دماغ کو پتھر کا بنا دیتی ہے۔ نہ کچھ سوچ سکو اور نہ کچھ، بس جوتا پھٹ پھٹاتے جاؤ اور آ کر پڑھ رہو۔ رات کا وقت تو خیر بنا ہی ناول پڑھنے کے لیے ہے۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ کالج سے آنے کے وقت کے علاوہ اور کون سا وقت فرصت کا رہ گیا؟ آخر گھر ہی پہنچنا ہے نا، پہنچ ہی جائیں گے اپنے آہستہ آہستہ، پھر جلدی کاہے کی؟ ذرا آگے چل کر طرح آ جاتا ہے۔ یہاں سے اس سڑک پر میرے سوا کالج کا کوئی لڑکا نہیں ہوتا اور ٹانگوں کی آمد و رفت بھی معمولی سی ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے سوچنے کے لیے اور بھی اچھا موقع مل جاتا ہے۔ میرے ڈھیلے ڈھالے بدقطع کپڑوں اور چال ڈھال سے لڑکے مجھے نرا گاودی سمجھتے ہیں۔ میں جو خام خواہ دخل در معقولات نہیں کرتا اور اخباروں کے شذرات پڑھ پڑھ کر سیاسیات پر اٹائیں سٹائیں بحث کرنے کو بیکار خیال کرتا ہوں، تو وہ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ جب وہ نئے قانونوں، اسمبلیوں کی تقریروں یا شاعروں کی قدر و قیمت کے متعلق سرگرمی سے بحث کرتے ہیں تو میری طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، جیسے یہ معاملات مجھ سے بالا تر ہیں۔ اچھا پھر سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، میرا ہی کون سا بڑا حرج ہو رہا ہے؟ آخر اور بھی تو بہت سے بڑے آدمیوں کو ان کے زمانے والے بے وقوف سمجھتے رہے ہیں۔ ہے تو یہ بھی ٹھیک، مگر ان لوگوں کے سامنے مجھے یہ محسوس ہونے لگتا ہے جیسے مجھ میں کوئی چیز کم ہے، اور میں بار بار اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوں۔ لیکن یہاں سڑک پر یہاں کون بیٹھا ہے جو مجھے کنکھیوں سے دیکھ دیکھ کر مسکرائے گا؟ یہاں تو میرا جس طرح جی چاہے چلوں، منہ بناؤں، ہاتھ ہلاؤں۔ بیچارے راہگیروں کو کیا پڑی ہے کہ کسی پر ہنستے پھریں؟ اور آخر میں ان سے کسی بات میں کم بھی تو نہیں ہوں۔ سیاست، بین الاقوامی معاملات، ادب کیا نہیں آتا مجھے؟ بڑے آزاد خیال بن کر چلتے ہیں وہاں سے۔ مجھے دیکھیں، میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ وہ تھے نا مولانا جواد علی جو جمعیت العلماء کی طرف سے تبلیغ کے لیے آتے تھے اور ہمارے ہی محلے میں ٹھہرتے تھے، کیسے کیسے میرے پیچھے پڑے ہیں، مگر میں نے ہی نہ دی حضرت کو پڑھ کر نماز۔ کہیں یہ لوگ ہوتے تو دم سادے ہی بنتی۔ اور ہاں پھر میرے کمیونسٹ خیالات۔ ایسے موقعوں پر اگر میں اپنی کھدر کی سفید والی شیروانی پہنے ہوئے ہوں اور اس کے دامن ہوا سے دونوں طرف اڑ رہے ہوں تو میں محسوس کرنے لگتا ہوں گویا میں ایک سفید پروں والا فرشتہ ہوں اور سڑک پر چلنے والے آدمیوں سے اونچا ہو گیا ہوں۔ ہوا جب میرے بالوں اور کانوں کے بیچ سے گزرتی ہے تو میری کن پٹیوں کو آہستہ آہستہ سہلاتی معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنا قد سپاہی کی طرح سیدھا کر لیتا ہوں اور شیروانی کا دامن ایک ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑی دیر تک تیز چلتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بھی تو چاہیے کہ ان لوگوں پر اچھی طرح واضح کر دوں کہ میں ان سے کچھ ہیٹا نہیں ہوں، مگر نہیں، مذاق اڑائیں گے، شریر کہیں گے۔ پھر کالج کے میگزین میں ایک مضمون لکھ ڈالوں۔ لیکن اگر نہ لیا میرا مضمون تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا؟ ٹھیک، اب کہ چھٹیوں میں جو گھر جانا ہوا تو اپنے پرانے اسکول میں ایک تقریر کر ڈالوں گا۔ یہ لوگ تو واقعی میری تقریر نہ سن سکیں گے، مگر خیر مجھے تو تسلی ہو ہی جائے گی کہ میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ بس تو یہی طے ہے۔ ہاں پھر تقریر کا مضمون کیا رہے گا؟ میں ذرا دیر تک اپنا چہرہ کھجاتا ہوں اور پھر تقریروں کی عنوان اور ان کے متعلق فکر ذہن میں چکر لگاتے ہیں۔ موجودہ بین الاقوامی معاملات، فحش،
روس کی معاشی حالت، لینن، ٹراٹسکی، اسٹالن، کوئی دوسرا، ورڈزورتھ کی شاعری، نہیں، آج روس میں ہر کسان، مگر اس بات کا تعلق تو پہلے والے مضمون سے ہے۔ اچھا پھر ادب اور زندگی، یہ ٹھیک رہا، آخر جاننا چاہیے کچھ بیچارے ان اسکول کے لڑکوں کو بھی، انہیں پڑھایا جاتا ہے کیا؟ بس وہی غالب، شمارے سبھائے مرغوب بت شکل، بھلا یہ کوئی شاعری ہوئی؟ تو بس یہی مضمون ٹھیک رہا۔ اچھا اب اسے شروع کس طرح کیا جائے گا؟ پہلے تو اپنی کم استعدادی کا اعتراف، اور پھر معافی کا مطالبہ وغیرہ۔ معزز اساتذہ اور بھائیوں، انگریزی میں کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مگر عورتیں تو ہوں گی نہیں، تو پھر یوں غیر حاضر خواتین اور حاضر اصحاب، اس سے ایک ہنسی کی بات تو کہہ دی گئی نا۔ آپ سب جانتے ہیں مجھے، میں نے اسی اسکول میں پڑھا ہے، میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، مگر آپ کی خدمت کے شوق میں حاضر ہو گیا ہوں، میری غلطیاں معاف کریں۔ اب کوئی لطیفہ یا شعر ہی صحیح، یہ مصرع مناسب ہوگا، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ، پڑھ کر دیکھ لینا چاہیے۔ میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں، لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، میں اپنا ہاتھ منہ پر اس انداز سے رکھ لیتا ہوں کہ ہونٹوں کے ہلنے کو کافی جگہ رہے، اور ہلکی آواز میں پڑھتا ہوں، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ آپ لوگ غالب کا کلام پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ لکھنے والا کیوں لکھتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بتائیے۔ آپ اس لیے، یہاں میری مٹھی بندھ جاتی ہے اور ہاتھ اوپر اٹھنے لگتا ہے، مگر میں شرما کر اسے جلدی سے نیچے کر لیتا ہوں۔ آپ اس لیے شعر پڑھتے ہیں کہ آپ زندگی، ہاں یہ ظالم زندگی، کہ آپ زندگی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اس کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان سمندروں کی تھا لانا چاہتے ہیں، اور شاعر کا بھی گھوڑے کی ٹاپوں کی یہ زوردار آواز مجھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں وہی ہے، یہ لڑکیوں کا ٹانگا مجھے اکثر ملتا ہے، ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی انداز سے بڑی تمکنت کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اور وہ کبھی بھی مجھ سے نگاہیں چرانے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ میری طرف دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا چہرہ بیضوی سفید اور بھرا ہوا ہے، اس کے ہونٹ خوب اور سرخ اور ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں کاش مائیکل اینجلیو اس کا مجسمہ بناتا، لیکن مجسمہ پھر بھی بے جان ہی معلوم ہوتا، آنکھیں تو عموماً مجسمے میں پتھرائی ہوئی سی نظر آتی ہیں۔ مونا لیزا کا مصور ہی اس کی نقاشی کرے تو کرے، خاص طور سے اس کا سینہ تو مجھے بے حد پسند ہے، اس کی سفید جالی دار ساڑی اور ہلکے جمپر میں سے اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں، سفید ملائم سڈول میں چھو سکتا، اگر کہیں وہ بھی میری تقریر سن سکے تو مزہ ہی آ جائے۔ ممکن تو ہے، ابھی تو چھٹیوں میں بہت دن پڑے ہیں، ممکن ہے کہ اس عرصے میں میری اس سے ملاقات ہو جائے اور اتنی راہ و رسم بڑھ جائے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ پھر تو مجھے دوسری طرح شروع کرنا پڑے گا، میں کہوں گا اکیلی خاتون، اور بہت سے حضرات سب ہنس پڑیں گے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر کیسا کیسا رشک ہوگا لوگوں کو، اور میں خوشی سے دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اپنے پرانے انگریزی کے ماسٹر صاحب سے ضرور تعارف کرواؤں گا اس کا، ٹانگا گزر بھی چکا ہوتا ہے، اور میں اسی خیال میں غرق، اپنے نچلے ہونٹ کو اوپر کے ہونٹ سے رگڑتا ہوا، سر لٹکائے، بائیں ہاتھ سے کتابیں دل کے قریب چپٹائے ہوئے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے برابر والی انگلی کو ملتا ہوا آہستہ آہستہ لڑکتا رہتا ہوں۔ سورج کی گرمی سر کو جھلس کر رکھ دیتی ہے، بدن میں چنگاریاں لگنے لگتی ہیں اور چہرہ پسینے میں ڈوب جاتا ہے۔ بے قرار ہو کر میں یکایک تیز چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ درختوں کا سایہ آتا ہے جو کافی دور تک چلا گیا ہے، اسے دیکھ کر میں لپکتا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سر کو چکرا دیتی ہے اور میرا دماغ تیز لہروں کی دھار پر گھومتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت ہر قسم کے خیالات میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں اور میری رفتار بہت زیادہ دھیمی پڑ جاتی ہے۔ درختوں کے ختم ہونے کے قریب سڑک کے کنارے ایک کمہار کا گھر ہے، درختوں کے سائے میں اس کی لڑکی اپنا چاک رکھے آب خورے بنایا کرتی ہے۔ وہ گھٹنوں سے اوپر تک کا پھٹا سا لہنگا اور آدھی باہوں کا دھاری دار کرتا پہنے رہتی ہے اور اس کی اوڑھنی ڈھلک کر کندھے سے نیچے گر جاتی ہے۔ اسے اپنے تندرست اور نیم رس سینے کو ڈھکنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا کافی حصہ گریبان میں بٹن نہ ہونے سے راہگیروں کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے سوکھے ہوئے سخت بالوں کے گچھے لٹیں بن گئی ہیں، جن میں سے اکثر اس کے تانبا جیسے اور جا بجا مٹی سے سنے ہوئے چہرے پر
لٹکتی رہتی ہیں۔ جب وہ اپنے ڈنڈے سے چاک کو گھماتی ہے تو اس کے بازوؤں کی مچھلیاں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں بے پرواہی سے چاک کے دونوں طرف پھیلی رہتی ہیں اور اس کی براہنہ پنڈلیوں پر نیلی نیلی رگیں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے اپنی تقریر یاد آ جاتی ہے اور میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری بھویں چڑھ جاتی ہیں اور میں بمشکل اپنے لفظوں کو ہونٹوں تک آنے سے روکتا ہوں۔ آپ نے اپنی شاعری میں قوس و قزح کی رنگینی اڑا لی، اسے گل و یاسمن میں بسا دیا، موج نسیم کے گہوارے میں پالا، بادائے ناب اور مے انگوری کی کیفیتیں اس میں بھر دیں اور طور کی تجلیوں سے اسے ضیا بخشی۔ لیکن آپ نے زندگی سے کیا لیا؟ زندگی میرا مقصد ہے، زندگی۔ کیا آپ نے کبھی خون گرم دہقان کی جھلک دیکھی؟ کیا آپ نے مزدور کی کمر کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے ان مضبوط لیکن فاقہ کش اور بدحال مزدورنیوں کی جفاکیشی کی گن گائے؟ اگر نہیں تو آپ بے خبر سوتے رہے۔ آپ نے آنے والے انقلابات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہوشیار، بیدار ہو جائیے، اٹھیے اور اپنے ادب کا کہ ہارن کی متواتر آوازیں مجھے جگا دیتی ہیں اور میں ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ یہ موٹر کلاس کے ایک کالے اور بد شکل لڑکے کی ہے۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھتا ہے اور مجھے ضرور پہچانتا ہوگا، مگر اپنی موٹر میں گزرتے ہوئے جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو ناک سکیڑ کر دوسری طرف منہ کر لیتا ہے۔ کرتا ہے تو کر لے، ایسا کہاں کا لاٹ صاحب ہے بڑا، ہو بھی تو کیا، انقلاب بھی تو نزدیک آ رہا ہے، اور تھوڑے دن چین کر لے، پھر کھل جائے گی حقیقت۔ اپنے منتقمانہ ارادوں کی پورا ہونے کی اتنی قریب امید پر ایک پر رمز مسکراہٹ میرے ہونٹوں تک آ جاتی ہے اور اس طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنی تقریر سوچنے لگتا ہوں۔ اس وقت مجھے سلسلے کی کچھ زیادہ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی خیالات کو جمع کرنا ہے، ان کی مناسب ترتیب تو موقع پر ہوتی رہے گی۔ کسی مشہور انگریزی مصنف کا قول بھی آنا چاہیے تقریر میں، آخر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے بھی انگریزی ادب کا مطالعہ کیا ہے۔ اچھا تو پھر کون سا مصنف؟ میتھیو آرنلڈ؟ ادب تنقید حیات ہے؟ مگر نہیں، چھوڑو، بہت پامالی ہے یہ۔ شبلی کا وہ شعر، ایسی ایسی شکلیں جو بقا کی پروردہ ہیں، لیکن یہ تو میرے مقصد کے خلاف رہے گا، مجھے تو زندگی کے متعلق کہنا ہے۔ پھر شاید لینن نے کہا تھا کہ یہ سر ہلانے کا وقت نہیں بلکہ سر توڑنے کا، لیکن کوئی ٹھوس چیز ہونی چاہیے۔ کس نے لکھا ہے وہ؟ والٹر پیٹر، بنٹ فرائی، خیر کوئی بھی صحیح، یوں کہا جا سکتا ہے کتنی اچھی بات کہی ہے ایک انگریز نقاد نے کہ ادب زندگی سے پیدا ہوتا ہے، زندگی سے نشو و نما پاتا ہے اور زندگی پر ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنے میں یورپ کے مصنفین کے اقوال نقل کرنے کی صلاحیت پا کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی تقریر کو بھول کر کچھ دیر اسی خیال سے لطف اٹھاتا رہتا ہوں اور بار بار مسکرا پڑتا ہوں۔ میں اس دن کا تصور کرتا ہوں جب میں اپنی تقریر میں یہ اقوال دہرا رہا ہوں گا، لڑکے میری قابلیت پر تعجب کریں گے، فارسی کے ماسٹر صاحب گردن بڑھا بڑھا کر مجھے گھوریں گے، مرعوب تو وہ بھی ہو رہے ہوں گے مگر اس پر جھنجھلا رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک فارسی کا ایک شعر بھی نہیں پڑھا، اور آخر میں کیوں پڑھوں صاحب، بھلا کہاں انگریزی کہاں فارسی، گھر جا کر بھی تو لڑکے۔ ارے ہٹتے بھی ہو آگے سے کہ نہیں؟ ایک پسینے میں شرابور اور سر سے پیر تک سیاہی سے پتا ہوا مزدور کوئلے کی بوریوں سے لدے ہوئے چھکڑے کو کھینچتے ہوئے پیچھے سے پکار کر کہتا ہے، اور ساتھ ہی زیر لب ایک غیر شگفتہ اصلاح کا اضافہ بھی کرتا ہے۔ ان لوگوں کی ایسی باتوں سے میرے دل کو ایک دھکا سا لگتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ان کی حمایت میں تقریریں سوچیں، ان کی خاطر سرمایہ داری کے خلاف دانت پیسیں، ان کی حالت پر افسوس کریں، اور ان کا ایسا سلوک ہمارے ساتھ۔ کیا حالت ہے دنیا کی بھئی، اپنے ہمدردوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے یہ لوگ، نہ جانے نہ پہچانے جانور کہیں کے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب اپنی تقریر کا موضوع بدل دوں گا اور اقبال کے فلسفہ حیات پر بولوں گا، مگر پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کچھ ایسا قصور بھی تو نہیں ان بیچاروں کا، جاہل ہے نا آخر، چھوڑو بھی اپنی طرف دیکھو۔ ہاں تو وہ ادب جو زندگی سے رشتہ مضبوط رکھے، جو زندگی کی ترجمانی کرے، جو زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، اور ساتھ ہی ایک مریل گھوڑے پر یکے والے کے چابکوں کی سڑا سڑ۔ ایک مرتبہ یونانیوں نے اپنے ایک شاعر کو اس لیے سزا دی تھی کہ وہ ان کی زندگی کے مصائب اپنے شعروں میں بیان کرتا تھا۔ زندگی مصائب سے پر ہے، مصائب، ظلم، بے انصافی، اور یہ مزدور۔ میرا خالی ہاتھ کبھی اوپر کبھی نیچے جاتا ہے اور کبھی گھونسے کی شکل اختیار کر کے ہوا کو مارتا ہے، میرے ہونٹ بھی کچھ ہلتے ہوتے ہیں، مگر مجھے اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب دو اسکول کے لڑکے
اپنی سائیکلوں پر میرے پاس سے گزرتے ہیں اور مجھے دیکھ کر کہا مارتے ہیں۔ میرے خون کی گردش رک سی جاتی ہے اور کن پٹیاں بھاری اور گرم ہو جاتی ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ اپنے بدن کو ڈھیلا کر لیتا ہوں۔ اور پھر آپ لوگ اب بڑے ہونے والے ہیں، آپ کو اپنے فرض کا احساس ہونا چاہیے۔ بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں بات ہے، آپ کو نیا ادب پیدا کرنا ہے۔ زندگی سے باہر آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ زندگی ایک چیستان ہے، غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیے زندگی کو۔ ایک شاعر ہے آج کل انگریزی کا، وہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں چائے کی پیالیوں سے، کمبلوں سے، ریل سے، چھوئے نہ دیجیے لند۔ پگلا نجرو چیخ چیخ کر گا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی سڑک پر ناچتا بھی جاتا ہے۔ لڑکے اسے چاروں طرف سے گھیر رہتے ہیں اور خود بھی چلاتے جاتے ہیں، کیا کہنے ہیں نجرو بیٹا کے۔ پوسا پکوڑی دور بیٹھا لڑکوں کو شہ دیتا رہتا ہے۔ یہ پوسا پنواڑی کی دکان کے قریب پیپل کے نیچے چبوترے پر بوری بچھا کر وہ تیل میں پکوڑیاں پکایا کرتا ہے، جس کی چراہند دور دور پھیلی رہتی ہے۔ اب گھر اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ تقریر کے متعلق کچھ اور سوچنا مشکل معلوم ہونے لگتا ہے۔ باقی حصے پر کل غور کرنے کا ارادہ کر کے میں چال کو تیز کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بارش آ گھیرتی ہے۔ ایسے موقعوں پر بادل گھنٹہ ختم ہونے پر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی دہشت ناک شکل کو ذرا خاطر میں نہیں لاتا۔ سورج کی جھلسن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں طبیعت کی روانی کا کیا پوچھنا، جیسے چلے جا رہے ہوں ہلکے ہلکے اڑتے ہوئے، اور پھر یہ لازمی تھوڑی ہے کہ بارش ہی ہو۔ میں اپنی تقریر سوچتا ہوا چل دیتا ہوں، اور دنوں سے بھی آہستہ۔ خطرے کے نزدیک ہونے کا احساس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب یکے اور تانگے پوری رفتار سے گھڑا گھڑاتے ہوئے دوڑنے لگتے ہیں۔ سائیکلوں کی گھنٹیاں بے تابانہ زور زور سے بجتی ہیں اور گھاس والیاں ایک ہاتھ سے اپنے لہنگے سنبھالتے ہوئے یہ کہہ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھاگو بھائی پانی آلیو۔ میں بھی گھبرا کر جلد جلد قدم بڑھاتا ہوں۔ موٹی موٹی بوندیں پڑتی ہیں۔ اب میں بھاگنے کی تیاری کرتا ہوں، مگر بارش ایک ساتھ آ جاتی ہے۔ یوں ہونے کو تو میں حاجی غلام رسول ٹرنک ساز کی دکان میں پناہ لے سکتا ہوں، اور ایک دفعہ میں نے کیا بھی یہی تھا۔ بارش جو آئی تو میں سیدھا حاجی کی دکان پر چڑھ گیا۔ حاجی جی لکڑی کی کرسی پر دونوں پیر اوپر رکھے بیٹھے تھے اور حقہ پیتے ہوئے کسی سے باتوں میں مشغول تھے۔ میں بھی کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اسکول کی لڑکیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حاجی جی نے اپنے مخاطب کی طرف جھک کر میری طرف متشبہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، اور بھائی لو بیسیوں واقعے تو خود مجھے معلوم ہیں، جب بورڈنگ کی لڑکیوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کچھ حد ہے بے حیائی کی۔ میں بھی بول اٹھا، لیکن جب آپ کی بھینس بچہ دیتی ہے تو اسے بے حیا کیوں نہیں کہتے؟ حاجی نے اس غیر متوقع جارحانہ حملے کو، جس نے اس سے ہڑبڑا دیا تھا، کچھ زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور داڑھی کو اس طرح اوپر اٹھاتے ہوئے بولے گویا وہ بھی ان کی دلیل کا ایک حصہ ہے۔ تو آدمی اور بھینس کی کیا مثال؟ بھینس آدمی نہیں ہوتی کیا؟ میں نے بغیر سوچے جواب دیا۔ بھینس آدمی؟ حاجی جی کی حقے کی نہ نیچے گر پڑی۔ ہاں آدمی، یعنی یہ کہ جاندار تو ہوتی ہے۔ میری اور حاجی جی کی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس کے دوران انہوں نے میری ذات کے متعلق کچھ اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ انہیں میرے وہاں کھڑے رہنے پر فی الحال کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں بارش کے باوجود وہاں سے چل دیا۔ جب سے میں کبھی ان کی دکان پر نہیں جاتا، چاہے کتنے ہی زور کی بارش کیوں نہ آ جائے، اور پھر بارش اسی وقت آتی ہے جب میرا ایک تہائی کے قریب راستہ رہ جاتا ہے، اس لیے میں سیدھا بھاگ ہی لیتا ہوں۔ بارش کا زور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بچھاڑ آنکھوں کو بند کیے دیتی ہے، کتاب کا رنگ چھوٹ چھوٹ کر کپڑوں پر ٹپکنے لگتا ہے، مگر میں بھاگے ہی چلا جاتا ہوں۔ بارش کے وقت پوسا پکوڑی والا اپنا سامان پنواڑی کے تخت کے نیچے سرکا دیتا ہے اور چبوترے پر پیر نیچے لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایک دھوتی کے سوا اور پہنتا ہی کیا ہے، اور اس وقت تو وہ دھوتی کو بھی اوپر چڑھا لیتا ہے اور ران پر ہاتھ مار مار کر زور زور سے گاتا ہے، برسو رام جھڑاکیے سے، بڑھیا مر گئی پھاکے سے۔ میں جب بھاگ رہا ہوتا ہوں تو اس کی آواز ایک افریتانہ تمسخر کے ساتھ تند کرخت ایک دھمکی لیے ہوئے بارش کی دھار کو چیرتی پھاڑتی میرے تعاقب میں دوڑتی چلی آتی ہے، برسو رام جھڑاکے سے۔ میں اپنے کان کے سامنے کے میدان کو گھوڑوں کی لید، کیچڑ میں پھنستے ہوئے اور پرنالوں کے پانی میں پج پج کرتے ہوئے طے کر کے سر سے پیر تک پانی میں ڈوبا ہوا زینے کے دروازے تک پہنچتا ہوں۔
جیب سے چابی نکالنا چاہتا ہوں تو جیب ایسی چپک جاتی ہے کہ چابی بڑی مشکل سے ہاتھ لگتی ہے، پھر تالا بھی کھلنے میں دقت پیدا کرتا ہے۔ جلدی جلدی میں اوپر پہنچ کر کتابوں کو چارپائی پر پھینک دیتا ہوں، شیروانی کو آہستہ آہستہ اتارتا ہوں اور اسے الٹ پلٹ کر نہایت غور سے دیکھتا ہوں، گویا میری نگاہ کی گرمی سے وہ خشک ہو جائے گی یا اس کی رگڑ سے کتاب کا بہا ہوا رنگ چھٹ جائے گا۔ پھر میں اسے نہایت احتیاط سے کیواڑ پر ڈال دیتا ہوں اور کپڑے اتارے بغیر بالوں کو تولیے سے سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنے میں چھیدن یکے والا اوپر چڑھ آتا ہے اور کیواڑ سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ تیز نظروں سے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر چونکتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے، کہو بابو جی بھیگا ہے آج؟ اور ساتھ ہی اس کے دھکے سے شیروانی کیواڑ سے نیچے کچی زمین پر گر پڑتی ہے اور مٹی میں سن جاتی ہے، اور یہ وہی میری کھدر کی سفید شیروانی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں دنیا کے آئندہ نظام کے متعلق تقریر سوچتا ہوں۔